الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آج 25 ذی القعدہ ہے اور 5 یا 4 دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوگا اور اس مہینے کی کئی اعتبار سے اہمیت ہے. ایک تو اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے جو 12 مہینے مقرر کیے ہیں ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بنایا، عظمت والے، تقدس والے، فضیلت والے، اہمیت والے مہینے 4: محرم کا مہینہ، رجب المرجب کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ. تو ذی الحجہ کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس اعتبار سے اس کی اہمیت. دوسرے اس اعتبار سے اس مہینے کی اہمیت ہے کہ یہ سال کا آخری مہینہ ہے اور بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے العبرۃ بالخواتم، کہ ہر معاملے میں اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے. جیسے انسان کی زندگی کا مدار اس کے خاتمے پر ہے. مان لیجئے اللہ نہ کرے کہ کسی کی زندگی کفر میں، شرک میں گزر رہی یا گناہوں میں، فسق و فجور میں گزر رہی، لیکن اللہ کی اس کو توفیق ہوئی کہ اس نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، پکی سچی توبہ کر لی اور اسی حال میں وہ دنیا سے رخصت ہوا. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ اس کی آخری سیکنڈ کی توبہ اور اس کی زبان کا آخری کلمہ اس کی پوری زندگی پر بھاری ہو جائے گا. اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا، مغفرت کا، انعام کا، اعزاز کا، اکرام کا معاملہ فرمائے. ایسے ہی دن کا شروع، دن کا آخر، اس کی اہمیت ہے اور اسی اہمیت کی وجہ سے فجر کی نماز کی اور عصر کی نماز کی اہمیت، کہ فجر کی نماز وہ دن کے شروع میں ہوتی اور عصر کی نماز جب دن ختم ہونے جا رہا ہوتا ہے اس سے پہلے ہوتی. اور ان دونوں نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور فرشتوں سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو اگر ہم دن کے شروع میں فجر کی نماز میں مشغول تھے اور دن کے آخر میں عصر کی نماز میں مشغول تھے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جس وقت ہم گئے تھے اس وقت بھی اللہ وہ تیری عبادت کر رہے تھے اور جس وقت ہم ان کو چھوڑ کر آئے تو اس حال میں چھوڑ کر آئے کہ وہ تیری عبادت کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فرد کا اور ایسی جماعت کا پورا دن عبادت میں شمار کر لیتے ہیں. اگرچہ درمیان میں ہم نے آرام بھی کیا، کام کاج بھی کیے اور اللہ کی عبادت کو ایک اعتبار سے چھوڑ دیا تھا. تو ایسے ہی دوستو سال کے آخر کی بھی اہمیت ہے. اگر سال کی ابتدا ہم نے نیک جذبوں کے ساتھ کی ہے
اچھی نیتوں کے ساتھ کی ہے، اور سال کا آخری مہینہ ہم توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ گزارتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں امید کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ پورا سال اللہ ہمارے نامہ اعمال میں عبادت والا سال، طاعت والا سال، اللہ کی فرما برداری والا سال، گناہوں سے بچنے والی زندگی والا سال شمار کر دیں۔ تو اس لیے ذی الحجہ کا مہینہ جو شروع ہونے جا رہا ہے، 4 یا 5 دن کے بعد جب چاند نظر آئے گا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو یہ سال کا آخری مہینہ ہے۔ ہمیں توبہ اور استغفار کے ساتھ اور اللہ کی طرف انابت اور رجوع کے ساتھ ہم اس کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اور ایک تیسری چیز کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں اور اس کے شروع کے 10 دن کی 10 راتیں ہیں، ان کی اللہ کے یہاں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے جو آیتیں پڑھی اس میں قسم کھائی، ایک تو فجر کی قسم کھائی اور دوسرے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ ان 10 راتوں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی راتیں مراد ہیں، عشرہ ذی الحجہ مراد ہے۔ اور اللہ کے قسم کھانے کا مطلب، ایک مطلب اللہ کی قسم کھانے کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان دنوں کی، ان راتوں کی اہمیت اپنے بندوں کو بتلا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قسم کسی معمولی چیز کی نہیں کھائی جاتی۔ ہم انسانوں کو اگر قسم کھانے کی اجازت ہے تو فقط اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے۔ کیوں کہ قسم کھائی جاتی ہے اس کی جو بہت زیادہ عظمت والا ہو، اور انسانوں کے لیے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز عظمت والی نہیں۔ اس لیے یہ جاہلانہ باتیں ہیں کہ تیرے سر کی قسم اور تیرے ماں کی قسم اور تیرے باپ کی قسم اور فلاں کی قسم اور فلاں کی قسم، یہ سب جاہلانہ چیزیں ہیں۔ ہمیں اگر قسم کھانے کی کسی موقع پر ضرورت پڑے، اول تو بلا وجہ قسم کھانا یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی بات بات میں قسم کھاتا رہے اور پھر جھوٹی قسم کھاتا رہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور ویسے ہی اگر مان لیا جائے کہ آدمی سچی قسم بھی کھا رہا ہے تو بات بات پر قسم کھانا یہ پسندیدہ نہیں، اس کو لغو حرکت قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو اللہ کی قسم کھانا چاہیے، کیونکہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو بہت زیادہ عظمت والی ہو۔ تو اللہ نے اگر 10 راتوں کی قسم کھائی، عشرہ ذی الحجہ کی قسم کھائی، تو اللہ کی طرف سے گویا یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ بہت عظمت والا عشرہ ہے، بہت اہمیت والا اور فضیلت والا عشرہ ہے، اس کے دن بھی اور اس کی راتیں بھی۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے تعلق سے فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ تعالی العمل الصالح فیہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ انسان کسی دن میں کوئی نیک عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے مقابلے میں کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہے جتنا عمل ان دنوں میں کیا جانے والا اللہ کے نزدیک پسندیدہ۔ یعنی مطلب یہ کہ عام دنوں میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یقیناً اس کا ثواب فضیلت کی چیز ہے، اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ان دنوں میں روزہ رکھنا، ان دنوں کی راتوں کو عبادت کے ساتھ گزارنا، ان دنوں کو ذکر و تلاوت کے ساتھ گزارنا، صدقہ اور خیرات کے ساتھ گزارنا،
گزارنا، روزوں کی حالت میں گزارنا، فرمایا کہ یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کی طرف سے سوال کیا گیا کہ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ان دینوں کا ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کو جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر محبوب ہے۔ حالانکہ جہاد کی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، دشمنوں کے ساتھ قتال کرنا، اس کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، تو کیا جہاد سے بھی بڑھ کر ان دنوں کا نیک عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر بھی ان دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن ایک بات ہے، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ ہاں ایک آدمی جہاد کے لیے نکلا اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اور اس طرح گیا کہ پھر وہ واپس نہ آ سکا، یعنی جہاد میں اس نے اپنا مال بھی لٹا دیا، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، تو اس کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے۔ لیکن فی نفسی ہی جہاد اگرچہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہو، لیکن ان ایام میں کیے جانے والے عمل کے مقابلے میں اللہ کو پسندیدہ نہیں۔ اس لیے جو مہینہ آ رہا ہے اس کے شروع کے 10 دن اور اس کی 10 راتیں بہت زیادہ اہمیت کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ توبہ اور استغفار، اور خاص طور پر ان دنوں میں جو عبادت ہے وہ اللہ کے ذکر کی عبادت، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ اللہ نے ان کو ذکر کے دن قرار دیا۔ یہ ذکر کے دن، صحابہ کا تو یہ معمول تھا کہ وہ راستوں میں نکل جاتے تھے اور زور زور سے نعرے تکبیر کے نعرے لگاتے تھے۔ تو اگر ہمارے اندر اتنی ہمت نہ ہو تو کم سے کم ہم اٹھتے بیٹھتے، بازاروں میں آتے جاتے، گھر سے نکلتے، ہر وقت اللہ کا ذکر ہماری زبان پر آہستہ کبھی زور سے ہونا چاہیے۔ تو یہ ذکر کے ایام، اور دوسرے ان ایام میں روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ تو عرفے کا دن ہے، اس کے روزے کی فضیلت تو ہے ہی، لیکن بقیہ 8 دن ہیں، اس کے روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کے راتوں کی عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر سے بھی افضل قرار دیا۔ تو یہ ہے ان ایام کی فضیلت۔ ان ایام کو ہم اسی کے ساتھ شروع کریں اور عبادتوں کی کثرت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کی، ان ایام کی عبادتوں کے طفیل ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی آزمائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نکال دے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔